بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے۔ آپ جب ہمارا ٹیلی فون نمبر دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ٹیلی فون نمبر اس پروگرام پہ چلتا ہے جس پروگرام میں ہم آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں، جس میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی شخصیت بھی ہوتی ہے، جیسے آج ہمارے ساتھ سید بھائی، السلام علیکم سر، جو کہ آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں اور وظائف بھی دیتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ جب کال کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی ویٹنگ کرنی پڑتی ہے، یہ بات درست ہے بالکل۔ بہت سے ہمارے بہن بھائی جو ہے، خاص طور پہ میں اپنی بچیوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں اس کی ایک، آج صبح ایک مجھے میسیج آیا، ایک بہت ہی ڈیسپریٹ قسم کا میسیج آیا کہ اٹس ویری ارجنٹ، ایمرجنسی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرائسس ہو گیا۔ تو میں نہیں جانتا، میں عام طور پہ کال نہیں کرتا، لیکن میں نے ان کو میسیج کیا، بات دیکھا کہ کیا صورتحال ہے۔ تو آگے سے دیکھیے، یہ میں فجر کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 2:30-3 بجے کی، یعنی کہ تہجد کے وقت کی، کہ اس وقت اگر کسی کو کرائسس ہے تو ظاہر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کرائسس ہوگا۔ تو آگے سے وہ میری بچی جو ہے وہ صرف یہ کہتی کہ اچھا آپ مجھے بتائیں نا میرے بارے میں کیسی ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ آپ جس طرح کی، میں اس بات کو چھچورا نہیں کہنا چاہتا، میں اس بات کو کچھ اور لفظ بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اچھے والے لوگوں کا، جو جینون کیسز ہوتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے۔ یہ ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہمیں کال کرتے ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے، پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ مشورے کو سن کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی نیت کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا وہ ویسے ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آن ایئر آ کے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور رائے رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ڈیفنس میں جانا ہو اور رائے رکھنی ہو تو یقین کیجئے پھر مشورہ مانگنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سے ہمارے دوست اور جاننے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے جو جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ اسپیکٹس ہیں، مثال کے طور پہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے یا بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ اچھا آپ ہمیں ڈھونڈ کے بتائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو بہت سے ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت بات کرتے ہیں۔ میں بڑی ایمانداری سے، میں بہت نالائق ترین طالب علم ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، اور میں انہیں بہت اچھا انسان اور استاد سمجھتا ہوں۔ میں آج بھی ان کو اپنا استاد مانتا ہوں، میں آج بھی ان کو سنتا اور ان سے سیکھتا ہوں۔ ہم جب ان سے سیکھتے تھے اسید بھائی، تو لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ وہ سخت زبان نہ استعمال کریں۔ اچھا، میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ سخت زبان یا بری بات کہتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو گدھا بھی نہیں کہا ہوگا، کبھی میں نے نہیں سنا کہ کبھی کہا ہو، انتہائی محتاط زبان میں۔ لیکن جب بات کہتے تھے تو 2 ٹوک کہتے تھے۔ اگر آپ ان کے لیکچرز بھی سنیں تو وہ 2 ٹوک بات کہتے ہیں، وہ بات کی جلیبی نہیں بناتے جس طرح کہ ہمیں عام طور پہ عادت ہے۔ لوگ اس بات کو سخت مزاج سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی سید بھائی بات کرنی ہو تو کیا بات کو بالکل 2 ٹوک نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تو یہی انداز اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سورہ کافرون کے دیکھیں کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجیے کچھ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں، جو ان کی پوجا کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ کرتے ہیں کریں، تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، واضح بات کہ جی میں نہیں ان کی عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، رسول اللہ کی رسالت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، یا اصلاح معاشرہ کی بات کی ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، حتیٰ کہ قرآن میں خود ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یعنی جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، کہ اللہ قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آج میں صبح پڑھا رہا تھا 4تھا سپارہ شروع، وہ ہے نا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہا پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو، جی وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ، جو بتانے والی بات ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ،
ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی چیز خرچ کرو گے تو اللہ جانے گا نہیں, اللہ کو سارا کچھ پتا ہے, وہ علیم ہے. یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں یا آپ میرے لیے کچھ کریں, آپ بھول جائیں یا میں بعد میں بھول جاؤں, تو اللہ نے کہا بھئی یہاں پہ ایسی بات ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جتنی باتیں کی ہیں, عقائد کے اعتبار سے ہوں, اخلاقیات کے اعتبار سے ہوں, اصلاح معاشرت, وہ دو ٹوک کی ہیں, دو ٹوکی اور صاف کی ہیں. آج کل رمضان ہو, محرم ہو جیسے آج کل چل رہا ہے, یا ربیع الاول ہو, تو اب یہ بات کہ اپنا بہترین دینا ہے, بہترین میں سے دو اللہ کے لیے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا بہترین جو ہے وہ کیا ہے. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنی مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو مشورے کے ساتھ بھی آپ کو وظیفہ بھی عطا کریں گے ہدیتاً, جو کہ آپ کو انشاءاللہ مدد ضرور کرے گا. ہماری پہلے کالر ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سائرہ ہے. جی سائرہ بیٹا. اور میں نے اپنی بہن کے بارے میں بیٹا ایکو بہت ہے, میں سمجھ نہیں پایا آپ کی بات, آئی ایم سوری. اپنی بہن کے بارے میں نے پوچھنا ہے. جی فرمائیے. ان کا نام جویریہ, حافظہ جویریہ. جویریہ. ہاں جی. تو سر ان کے لیے پرپوزل آیا ہوا ہے. ان کا نام ہے, والدہ کا نام ہے لبنہ, اور بھائی کا نام ہے واصف. واصف کا رشتہ آیا ہوا ہے. جی ٹھیک. ابھی ہم نے کہیں سے پتہ نہیں کیا, ابھی کچھ بھی نہیں, ابھی بس جسٹ ان کی طرف سے ہاں ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کی کوئی آبزرویشن ہے واصف کے اوپر؟ نہیں, ابھی فرسٹ ہی پرپوزل اس طرح سے آیا ہے, تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ جویریہ کو مزاج میں کیسا پاتی ہیں بہن کے طور پہ؟ تھوڑی سی غسیلی ہے. بس یہی مسئلہ ہے اس کا, کیونکہ اس کے لیے میں یہ بات جو ہے نا بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں. لڑکا بہت اچھا ہے, ماں بہت اچھی ہے, لیکن لڑکا بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا میری جان. بالکل ایسا ہے نا. آخر تو یہ جویریہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ فالوور بن کے رہ سکے, یعنی کہ جیسے بانو آپا کہا کرتی تھی کہ ایک قدم میں پیچھے چلتی ہوں ہمیشہ. ایک قدم پیچھے چلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. یہ لیڈ کرنا چاہتی ہے, چاہے حافظہ ہو, لیکن اس کے اندر مردانگی بڑی ہے. یہ مردانگی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے اس کی شادی کے اندر بس. لیکن یہ معاملہ صرف واصف کے ساتھ نہیں ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی ہوگا تو یہی معاملہ ہوگا. یہ پرپوزل اچھا ہے, اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے, لیکن اس کو اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچ کے میرج میں جانا ہے کہ میرے مزاج کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. جی جی. اور سر دوسرا انہی کے لیے ہے کہ انہوں نے اب اے سی سی اے اسٹارٹ کر رہی ہیں, یہ ایم ایس سی کیمسٹری کی ہوئی ہے, تو اے سی سی اے ان کے لیے ٹھیک رہے گا؟ نہیں, شادی نہیں کرنا چاہتی, اے سی سی اے کیوں کرنا اب؟ وہ پہلے اے سی سی اے اسٹارٹ کر دیا ہے, تو وہ اب بعد میں پرپوزل اس طرح سے آیا ہے. پرپوزل میں سے اور اے سی سی اے میں سے ان کی چوائس کیا ہوگی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. اب دیکھو نا, اگر پریورٹی ہی نہیں سیٹل تو کسی کے, میں کیا کہوں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہن سے کہو کہ بہن جان بہت لیٹ میرجز نہیں ہوتی, پھر مسئلہ آئے گا کہ شادیاں نہیں ہو رہی. اب ایم ایس کر لیا ہے, اب اے سی سی اے کرنا ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہیں زندگی میں؟ میرا ذاتی بیٹھی ہوئی تھی تو پھر وہ مائنڈ ہوا کہ جی ہم اے سی سی اے کر لیں. چلو بیٹا, اب اللہ تعالیٰ نے ایک نیک شگون کر دیا نا, اب رشتہ آ گیا, جی جی, اب اس طرف اپنی توجہ کریں. جی یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جی. کتنی ایج ہے ابھی بہن کی؟ 28. کافی نہیں ہو گیا؟ بالکل ایسے کافی ہو گیا. اب اسے کہو کہ وہ انسان بنے اور شادی کی طرف جائے, اور اللہ سے اچھی دعا کرے. اور بہن بھی ہیں, ان کے بھی پرپوزلز کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کا نام ایمن ہے. ہاں, تو اس کے بھی جو ہے پرپوزلز اس طرح سے آتے ہیں جو آپ دے کے چلے جاتے ہیں, کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہوتا. کتنی عمر ہے ایمن کی؟ میرا ایمن 26. ایمن سے کہنا کہ وہ 2 تسبیحات پڑھے, ایک یا ولی یا والی, جی, اور دوسری یا رحمان یا رحیم یا کریم. اور دوسری تسبیح پڑھنے کے بعد خاص طور پہ اس تسبیح کی راوی سیدہ عائشہ ہیں, دوسری تسبیح پڑھنے کے بعد خاص طور پہ اپنے دل میں جیسے بھی چاہے وہ پھر دعا کریں, جو بھی ان کی حاجت ہے اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مزاج کی تلخی پھر بھی میں کہہ رہا ہوں دونوں کے لیے مزاج کی تلخی آڑے آئے گی. اچھا, چھوٹی کے لیے بھی مزاج کی تلخی ہے, سیلف کے گرد نہیں کچھ بھی چلتا. جی جی. ناک سے دنیا آگے ہے, ناک کے پیچھے آپ صرف خود ہوتے ہیں.
बिल्कुल जब नाक लंबी हो जाए तो बेटा बड़े मामलात ख़राब होते हैं। जी। ओके, गुड लक टू यू। Thank you so much. गुड लक टू Thank you यू। so much. रज़िया बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब आप कैसे हैं? जी ठीक है? बेटा, जी बेटा, हाँ जी बिलाल साहब, मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। मेरे हस्बैंड को फौत हुए 12 साल हो गए हैं, 13वां साल स्टार्ट है। अच्छा। ठीक है। मेरी बड़ी बेटी का नाम फातिमा है और दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद सलामत है। दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद अनस है। सबसे छोटी बेटी मरियम है, मरियम ठीक। सादत। ठीक। तो बिलाल साहब, मेरी कफालत करते थे ना मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे और उनके बेटे करते थे। उनका नाम डॉक्टर सुहेल चीमा है जी। माशाल्लाह। फातिमा मेरी 20 साल की हो गई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही है। उसका आखिरी साल है, अगला आखिरी साल है। तो उन्होंने कहा था, सुहेल चीमा साहब ने कहा था कि बेटा मास्टर करने के लिए तुम मेरे पास आना। उन्होंने बच्चों की शादियां कर दी। इनको अपनी छोटी बेटियां समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं क्योंकि सारी उम्र उनकी जेरत आया रही है। उन्होंने कफालत इनकी की है। वो कहती मास्टर करने के लिए इन्होंने कहा था कैनेडा मेरे पास आ जाना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बिलाल साहब, आया मेरी बेटी फातिमा के लिए ये जाना बेहतर साबित होगा? क्योंकि 22 के छोटे हैं। मैंने खुद बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत करती रही अपने बच्चों को पढ़ाने में, बहुत दिल लगा के। मेरे बच्चे बहुत नेक हैं, 5 वक्त के नमाजी परहेजगार है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ फातिमा के लिए ये बेहतरीन साबित होगा आगे अगले साल एजुकेशन फातिमा करने के लिए? कनाडा जाना चाहती है? हाँ जी। मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लेके जाएगी या जाके लेगी? हाँ जी, एडमिशन लेके जाएगी। एडमिशन लेके जाएगी। एडमिशन लेके कनाडा जाने में तो कोई बुराई नहीं है ना बेटा? जी। इसमें क्या बुराई है? फातिमा तगड़ी लड़की है, फातिमा बहुत तगड़ी है, फिक्र क्यों करती है? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो मैंने आपसे यही पूछना था। दूसरा बेटा भी सलामत, उसका दूसरा सेमेस्टर चल रहा है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है। तो उसके लिए भी बेहतर साबित होगा कुछ बाहर जाना? देखो अभी वो बन रहा है, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो इंशाल्लाह ताला जरूर आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये जो इनकी कफालत ये कर रहे हैं बिलाल साहब, डॉक्टर सुहेल चीमा इनका नाम है जी। तो बहुत प्यार करते हैं दोनों बेटियों से मेरी। मुझे बहन कहते बहन तू मेरी बहन है। अपनी भी उनकी एक बहन बेवा है। तो माशाल्लाह वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है। जितनी उनकी मैं तारीफ करूँ ना, मेरे अपने बहन भाई इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया जितना इन्होंने मेरा साथ दिया। मैं कभी बिलाल साहब किसी के घर मांगने नहीं गई, अल्लाह ताला ने मुझे खुद ही नवाजा है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कोई वजीफा वगैरह जो फातिमा के लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरी बेटी के नसीब भी अच्छे करे, आगे इसके बहन भाइयों के भी सिलसिले अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। अपनी दुआओं में डॉक्टर सुहेल को याद करती हो? कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखो दुनिया में बड़ा अचंभे वाली ये बात है कि कोई दोस्त जो है वो अपने बेवा का इतना ख्याल करे कि वो कफालत कर रहे और बच्चे जो है वो जवान हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर सुहेल इस बात को सुन रहे हैं ना तो मैं वाकई उनको सलाम पेश करता हूँ और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनको इसका अजर यहाँ भी देगा और आइंदा भी देगा इंशाअल्लाह ताला। आपने भी और फातिमा ने भी हमेशा आयत करीमा और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 2 तस्बीहात पढ़ते रहना है। बाकी बच्चों को भी अगर कहो तो ये ज़रूर दे दो। ओके हाफिज़ जी, एक शौहर का दोस्त है, शौहर को मेरे 12 साल हो गए, बच्चे उस वक्त ज़ाहिर है छोटे थे, कफ़ालत कर रहा है वो इनकी, और अब बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो गए हैं कि वो कनाडा जाके भी तालीम को कंटिन्यू कर सकें। और वो ज़ाहिर है वहाँ पे जितनी भी सरपरस्ती बैसियत है एक बड़े होने के, बाप होने के, जैसे भी कर सकते हैं वो करेंगे। कभी कोई इस तरह का दूसरा वाक़या सुना है? जी, इस तरह का वाक़या सुना है। हमारे अपने यानी कि इधर शेखुपुरा में हमने मेरे नाना जी थे, वो मस्जिद के इमाम थे, उनका नाम मुबारक था। तो 2000 के करीब मेरा ख्याल उनकी वफ़ात हुई है। तो ये हमारे पैदाइश से पहले उनके एक दोस्त थे, तो वो उस मस्जिद में पहले वहाँ पे इमाम थे। उनकी डेथ हो गई। अच्छा। शादी उनकी लाहौर रिश्तेदारा में हुई थी। तो उनके भाई लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अगर आप यहाँ रहोगी तो आपके बच्चों की जो कफालत है
وہ میرے ذمے ہوگی. کیا بات ہے. اور چونکہ یہ جو میرے نانا ابو تھے ان کے بڑے بھائی تھے, ان کے ہاں ان کے بچے نہیں تھے, تو دوست کے بچوں کی, سعید تھا, اسامہ تھا, بچوں کے مجھے پورے نام نہیں ہیں, اچھا ان بچوں کو پڑھایا لکھایا, اور یہاں تک کہ ان کا ایک جو بچہ تھا اس کو وہ ریلوے میں ملازم ہے, اور دوسرا اسامہ ریاض میں ہوتا ہے. بچے پڑھے, اور جب وہ ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو اپنے عزیز و اقارب تھے نا, یعنی کہ ہماری امی تھی, ہمارے ماموں تھے, وہ اس قدر نہیں بے چین اور تھے کہ جس طرح وہ بچے تھے. وہ کہتے کہ ہمارا تو باپ یہی تھا. کیا بات. یعنی اور یہ بلال صاحب ابھی جب آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے تھے نا, تو سہیل صاحب کی, تو میرے ذہن میں وہی مولوی مبارک صاحب آ رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. اور آج کے دور میں یعنی جب بھائی بھائی کا دشمن ہے, خون ایک وقت نا لوگ کہتے تھے خون سفید ہو گئے, آج خون سفید نہیں, خونوں میں زہر اترا ہوا ہے. یعنی آج کے دور میں کوئی اس طرح کی بات سننا, یقین کرو جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی دوسرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے, یہ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں تو یقیناً دیں گے. دنیا کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرتے ہیں. اور یہ جو مولوی مبارک صاحب تھے نا, جب ان کا انتقال ہوا نا, تو ان کی زبان پہ جاری تھا قیل ادخل الجنہ, قیل ادخل الجنہ, قیل ادخل الجنہ. اچھا, یہ کسی مدرسے کے مستقل پڑھے ہوئے نہیں تھے, یہ فوج میں رہے تھے, اور پھر انہوں نے کچھ سرورز پاکستان میں کچھ عرصہ انہوں نے ایران میں بھی گزارا, اور سادہ آدمی تھے, بالکل سادہ آدمی تھے. یعنی کچھ ان کی زمین تھی اپنی, وہ حق حلال کا رزق کھاتے تھے, اور اس طرح زندگی گزر گئی, اور آخری وقت میں قیل ادخل الجنہ پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے رخصت. ڈاکٹر سہیل صاحب, اگر آپ یہ دیکھیں یوٹیوب پر یا کسی بھی طرح سے, تو ہمارا سلام بھی قبول کیجئے, اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دونوں دنیا میں دے. وہ جو اللہ نے کہا, وہ اللہ کے رسول کا, ایک شخص آخری قیامت تب تک نہیں آئے گی. وہ جو لوگ آج کل بڑی پٹیشنز کر رہے ہیں نا کہ جو اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی ہوگا, اللہ قیامت کو برپا نہیں کرے گا. وہ جتنا مرضی نیگیٹو مسلمان ہو جائے, لیکن جب تک اس طرح کے لوگ اویلیبل ہیں اور یہ کام سوائے اللہ خوف خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا. اور وہ بلال بھائی کوئی نہیں کرتا. وہ جو ہے نا حدیث سے جو قدسیہ کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ میں بیمار تھا, تو نے میرا حال نہیں پوچھا, میں بھوکا تھا, کھلایا نہیں, تو وہ کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے پاک تھے, تو اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے. تو اس وقت سہیل صاحب کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں نے کتنی بڑی نیکی. سہیل بھائی, جب اللہ میاں آپ سے کنورسیشن کر رہا ہو تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے ہم نے بھی دعا کی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اجر و ثواب دے, آمین. جی رمشا ہمارے ساتھ ہیں. رمشا بیٹی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. اللہ کا کرم, اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دیں. سر میرے نا بھائی کی بیٹی ہے نمرہ, اس کے میاں کا نام ہے بدر, اور اس کی ساس کا نام ہے, اس کی ساس جو ہے اس کی سکی خالہ ہے, جی جی جی, اور اس کے سسر صاحب کا نام ہے ندیم. ٹھیک. اور نمرہ کے باپ کا نام ہے عمران, اور والدہ کا نام ہے سعدیہ. تو 6.5 سال ہوئے ہیں اس کی شادی کو. تو ان کی نا آپس میں بالکل بن نہیں رہی تھی, بالکل, حالانکہ سکی خالہ کے گھر کی ہے. تو نا 6 ماہ پہلے اس کے میاں نے اس کو ایک طلاق دے دی تھی. ٹھیک. تو اب اس نے نا 15-16 دن ہو گئے ہیں, ادھر ہی تھی سسرال میں, اس نے دوسری طلاق دے دی ہے. اچھا. تو پھر اس کے ابو اس کو لے آئے تھے اپنے پاس. ٹھیک. تو 2 بچے بھی ہیں, ایک 5 سال کا, ایک 2.5 سال کا, بیٹے ہیں دونوں. تو سر میں نے آپ سے مشورہ لینا تھا کہ آگے وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے دوبارہ جانا ہے ادھر, تو میں اس کی پھپھو ہوں. میں کہہ رہی تھی. اچھا پھپھو, مجھے ایک بات بتائیں, بدر کے اندر کیا شرعی برائی ہے یہ بتاؤ. نہیں ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. تو وہ جو اس نے دوسری دفعہ طلاق دی, اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے, یا آپ کو نمرہ نے کیا بتایا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ نا آگے سے بڑے جواب دیتی ہے. بس ختم ہو گئی بات. ہاں جی. اب 2 طلاقیں ہو گئی ہیں, 2 بچے ہیں اس کے, یہ اگر تو اپنی زبان کو کاٹ کے اپنے گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے تو جائے. بدر کو ایک ہی چیز چاہیے ساری زندگی, عزت. بس عزت. اگر یہ عزت بھی نہیں کر سکتی تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں جی ٹھیک, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس کو بڑا سمجھاتی ہوں یہ, لیکن نا چپ نہیں رہتی ہے. اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جائیں, اس کو اینٹی انگزائٹی کا کوئی دوائی دے, وہ یہ ٹھیک ہو, اور اگر دوسری طلاق دی اور 3 مہینے نہیں ہوئے تو واپس جائے, رجوع کرے. جی 15-16 دن ہو گئے ابھی. مطلب
کمال بات ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, میں کیا کہوں, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بٹھا کر جوتے مارے. مطلب خدا کا نام ہے, ایک زبان کی وجہ سے, بد زبانی کی وجہ سے وہ 2 طلاقیں لے چکی ہے. مسئلہ ہے ہی کچھ نہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہو تو انسان برا لگتا ہے کہ نہیں آپ یہ کیسے. بھائی 2 بچے ہو گئے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے اب معاف کر دے. ہاں بالکل معاف کر دے, بچوں کی خاطر بدر کو معاف کر دے. روٹی وہ دیتا ہے, گھر واپس وہ آتا ہے, چھت ان کے پاس ہے, لباس وہ ہے, اچھا باپ ہے, بچوں کی وہ نگہداشت کرتا ہے. کیا کرے وہ, کہاں جائے؟ ہاں جی, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نہ کرے. پھپھو جان اسے کہیں واپس جائے اور خدا کے واسطے اب معاف کر دے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ نے یقین کیجئے جب آپ نے پروگرام شروع کیا تھا تو آپ نے ایک میسیج دیا تھا کہ جو اپنی ناک ہے نا اس کو کنٹرول کرنا. 2 باتیں بلال بھائی, 2 باتیں میں اکثر کہتا ہوں. پہلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی بچی کی شادی کر دیتے ہیں نا تو خدا را وہ جو پیدا ہوتے جو ناڑو ہوتا نا, اللہ کا واسطہ اس کو کاٹ دیا کریں, اس کو کاٹ دیا, پیچھا نہ کریں, پیچھا نہ کریں. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جو سسر ہے وہ تمہارا باپ ہے, ساس تمہاری ماں ہے, تو یہ اس احساس کے ساتھ جائیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے اتنا پیارا میسیج دیا نا کہ تھوڑی سی اپنے اندر برداشت, تھوڑی سی چینجنگ. اچھا بلال بھائی, بچپنا ہوتا ہے, یعنی پھر جوانی آتی ہے, پھر شادی ہے, پھر بچے ہیں. اگر انسان ایک ہی ڈگر کے اوپر رہتا ہے, وہ ایک ہی ٹریک پہ, یعنی کہ اس کی سپیڈ میں, یعنی کہ کہیں کھڈے آئیں گے, کہیں سپیڈ لگانے میں, اور ایک ہی سپیڈ رکھے گا تو پھر تباہی ہے. اب دیکھیں آپ نے کتنی باری بات کی کہ وہ بیچارہ جب صبح سے شام تک محنت کرتا ہے, کما کے لاتا ہے, ہر چیز وہ کیا کرے. وہ بیچارہ, آج کل تو مرد بیچارے ATM بنے ہوئے ہیں, تو پھر بھی اگر ان کو اس بات کا احساس نہیں آتا, خیال نہیں آتا, تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, خدا کی قسم میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن نمرہ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے دونوں بچوں کے مستقبل کے ساتھ مت کھیلو. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے لٹانے کے لیے سوائے اس کے کہ تم اپنی زبان بند کرو اور 3 آدمیوں کی زندگی جو ہے وہ برباد نہ کرو, شوہر کی اور دونوں بیٹوں کی. خدا کا واسطہ ہے, تمہیں منت ہے تمہارے ساتھ کہ اپنی زبان پہ پابندی لگاؤ. نہیں پابندی لگتی تو اپنی ایکسائٹمنٹ کو ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کے اپنا علاج کراؤ. لاحول کی تسبیح جو ہے, لاحول ولا قوت الا باللہ, نمرہ اگر آپ سن رہی ہیں تو یہ ہر وقت پڑھو, اتنا پڑھو کہ تمہیں بولنے کا جو ہے وہ وقت نہ ملے. ایک لیتے ہیں وقفہ, کالرز ہمارے ساتھ ہیں لیکن وقفے سے واپس آتے ہیں, کالرز سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سارے وقفے میں میرے دماغ میں جو ہے نا وہ نمرہ جو ہے وہ رہی ہے. میں یقین کیجئے کہ مجھے بیٹیاں بڑی پسند ہیں, مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں, اور میں بیٹیوں کو بہت ہی تعظیم دیتا ہوں, بہت ہی قدر کرتا ہوں. لیکن جب بیٹیاں سرکش ہو جائیں نا تو پھر میرے خیال میں والدین کو بھی نا بہت ایک سٹانس لینا چاہیے بچوں کے لیے. یہ باپ جو لے کر آیا ہے, میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں جو کہ اس نے کہا کہ لے آؤ. وہ آپ وہیں بیٹھتا, وہاں سمجھاتا بیٹی کو, اور میں کیا کہوں. لیکن یہ مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ ایک بچی 2 دفعہ طلاق لے کر آ گئی ہے اپنے گھر میں, صرف اس واسطے کیونکہ وہ اپنی زبان کے اوپر جو ہے, اپنی بدتمیزی کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ یا تو سائیکوٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے, یا یہ پھر پیچھے سے شے ہوتی ہے. شے کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ, کہ وہ بڑی خوبصورت بات وقفے میں کی حافظ صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جب کاٹتے ہیں نا, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو, ناڑو جو کاٹتے ہیں. تو ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچیوں کو جب رخصت کرتے ہیں تو ناڑو کاٹ کے کریں, پھر فالو اپ نہ کریں. یہ شے جو ہے نا یہ بڑی بہت غلط بات ہے. میں دعا گو ہوں نمرہ کہ آپ اپنے گھر میں جائیں اور آپ اپنے گھر میں سیٹل ہوں, ورنہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, میں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں, میں توبہ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو رلنا ہے نا آپ نے مولویوں کے پاس, مدرسوں کے پاس, مسلکوں کے پاس رائے لیتے ہوئے, فتوے لیتے ہوئے, وہ ذلت کا پہاڑ ہوگا ایک. مت کرو یہ حرکتیں, واپس جاؤ اور اپنے شوہر کی قدر کرنا سیکھو. ہیرا ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا پتر, کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ الحمدللہ. حکم. ماشاءاللہ
भाई मुझे ना अपने भाई के मुतालिक पूछना है, उसके रिश्ते और कारोबार दोनों का मसला है। भाई का नाम अब्दुर्रहमान और अम्मी का नाम जकिया है। ये भाई के अब्दुर्रहमान के रिश्ते का क्या मसला है? भाई रिश्ता तो बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही। हम लोग 10 साल हो गए इस वजह से इतना परेशान है। मेरे माँ बाप उससे पहले पूरे हो गए। इसमें रोने की क्या बात है? रिश्ता है, शादी करनी है अब्दुर्रहमान की, हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसमें इतनी जज्बाती होने की क्या बात है हेरा? एक्चुअली हम 4 भाई, चारों का ही हाँ, वो चारों का अलग मसला है, लेकिन रिश्ता ना होना जो है वो कोई क्राइसिस तो नहीं है ना। अल्लाह से आसानी की दुआ करो। वालिदैन हैं इनके? वालिदैन हयात हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है हेरा। कितने बहन भाई हैं आप? अब्दुर्रहमान बड़ा है? अब्दुर्रहमान बड़ा है? जी जी। फिर उसके बाद? हमजा भाई है। हमजा भाई, वो भी शादीशुदा नहीं है? नहीं। उसके बाद? इकरा भी। इकरा है, फिर आप हैं? जी। ठीक है, तो आप एक काम करें, चारों बहन भाई या वली या वाली, और दूसरा या रहमान या रहीम या करीम, ये 2 तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह आसानी करेगा। जी एक्चुअली मुझे ना ये तस्बीहां याद हैं? पहले तो मुझे तस्बीहां बताओ, तुमने याद हैं? मुझे सुनाओ जरा। क्या? मैं सुनती हूँ भाई, रोजाना या वली या वाली। और दूसरी? या रहमान या रहीम या करीम। ठीक, ये दोनों पढ़ते रहना आप बच्चों ने, चारों ने, अल्लाह खैर करेगा। और भाई हमारे घर में ना आजकल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े। मेरा ये भाई सबसे बड़ा है और मैं सबसे छोटी। मुझे सब कहते हैं कि तुम इससे इतना रोब थमा लेती है, तुम्हारी कैसे सारी बातें मानता है। और आजकल इतना लड़ता है, इतना ज्यादा लड़ाई हर बात पे। मतलब कारोबार की भी थोड़ी सी बंदिश चल रही है। हेरा देखो, जितनी जज्बातियत में आप बात कर रही हैं ना, तो आपका भी तो कोई थोड़ा सा होगा ना मामला। बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, मतलब मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों अमेरिका में रहते हैं। मैं थोड़ी सी गलती करूं तो वो पब्लिकली मुझे मारते हैं कि ये क्या गधा का काम किया, ये क्या काम है करने वाला। इसमें क्या है? इसमें इतना इमोशनल होने की क्या बात है? बड़ा भाई बाप की जगह होता है। जी भाई। इसमें क्या मतलब, तुम्हें समझ में आती है ये बात? जी जी। नहीं बच्चे, इजी लो चीज़ों को, इजी लो चीज़ों को। वक्त के साथ साथ इंसान तब्दील होता है, इंसान का स्ट्रेस होता है, भाई का भी अपना स्ट्रेस होगा, कारोबार का स्ट्रेस होगा, नॉट गेटिंग मैरिड का स्ट्रेस होगा। कोई बात नहीं बच्चे। लोग ये कहते थे, अब वो मेरी मानता नहीं है। इस लोगों के कहने की बात के ऊपर अपनी ज़िंदगी को हेरा ने अजाब तो नहीं बना लेना ना बेटा। ओके, तुमने जो 2 तस्बीहात जो तुम्हें बताई हैं, ये बस तुमने बाकायदगी से पढ़ना है, बाकायदगी से पढ़ते रहना है। अल्लाह ताला बहुत आसानी करेगा हेरा, इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। जी सोनिया। जी मैंने हस्बैंड के बारे में पूछना था। वो बहुत ज़्यादा ना घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात पे मुझे बच्चों को गालियाँ वगैरह देते हैं। पता नहीं क्या हो गया। पहले फिर भी ठीक थे, सऊदी हम रह कर आए, लेकिन जब से वापस आए ना तब से वो बहुत अजीब हो गया। मतलब मुझे कहते हैं तुम मुझसे पूछो नहीं मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब कहाँ जा रहा हूँ, क्या देखा। मोबाइल पे भी अपने लोग लगा के रखते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे उनका किसी के साथ रिलेशन है। नाम क्या मियाँ का? हाँ रिजवान। 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 अब मुझे एक बात बताओ, जी जी, वो कहाँ जाता है और कहाँ आता है? ऑफिस जाते हैं। कहाँ? मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये पूछना तुम्हारा क्यों बनता है? तुम्हारा क्यों ये फ़र्ज़ या हक है कि तुम जानो कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है? जी ये तो है। नहीं ये तो है, ये तुम्हें अब इस उम्र में पता चलेगा? नहीं नहीं। अम्मी में और बीवी में फ़र्क होता है? हाँ होता है। क्या फ़र्क होता है? अम्मी तो बच्चों की मदर होती है। मदर होती है। तो जब बीवी अम्मी बनना चाहे तो फिर चिड़चिड़ापन आएगा ना? जी जी बिल्कुल। तो सोनिया तुम अम्मी ना बनो। इसमें क्या मसला बेटा? वैसे कोई मसला तो नहीं है ना। जैसे खुदा का नाम है, देखो कारी से भी मेरी माफ़ी है। जिस कारी ने तुम्हें जवाब दिया, मेरी कारी से भी माफ़ी है। मैं उससे भी हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ। और खुदा की बंदी,
तोहमत लगा रहे हो तुम। अच्छा कारी तोहमत में तुम्हारा सहूलत कार बन रहा है, जी। अल्लाह को जवाब नहीं देना। इसने कोई हदिया पेश किया बना कारी को। सोनिया मत करो ये काम, कारियों के पास मत जाओ करने के लिए। हाँ। कि ना आपके हस्बैंड का किसी के साथ रिलेशन है, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। कारी के पास जाना, मैं बड़ा अदब करता हूँ कारियों का, उससे मेरा नाम लेके कहना कि वो गलत बोल रहा है और झूठ बोल रहा है, ये मैंने कहा है उसे। और तुम कारियों के पास जाके अपने खामद की जसूसी कराने से बाज नहीं आ सकती। नहीं मैंने कभी भी नहीं पूछा। तो कारी ने क्यों बता दिया? वो एक आध दफा घर का माहौल बहुत ज्यादा, मतलब जब वो लड़ाई करते हैं ना तो चीजें उठा के मारते हैं, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी, ऐसे क्यों करने लग गए हैं। सोनिया जब आप जसूसी करेंगी तो वो गुस्सा खाएगा ना जी। जब आप उसकी वालदा शरीफ बनेगी तो वो गुस्सा खाएगा ना। वो सुबह उठ के चीज़ें थोड़ी तोड़ने लग जाता है। जी जी बिल्कुल। आधी बात बताई थी ना आपने, जी जी जी। तो आधी मैं आपको पूरी बता रहा हूँ। आप बहस ना करें, आप उसका पीछा ना करें। अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, क्या चाहिए आपको? चलिए शुक्रिया। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, तोहमतें नहीं लगाते बेटा। अपने घर इस तरह नहीं चलते। कारियों ने कह दिया कि उसका कहीं कारी भी अल्लाह का वली, क्या मतलब मैं, कमाल है यार, कमाल है, कमाल ही। मैं क्या कहूँ बाबू, नाम कारी साहब है तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये इंतहाई नामाकूल बात है। तुम एक जुमला, तुम्हारे पसीने में से भी उतनी की बदबू आती है जितनी किसी और के पसीने में से आती है। सो अपने आप को तुम सुपर ना समझो कि तुम कोई दुनिया की आखिरी खातून है, मत करो ये काम। तुम घर में रहो, सुकून से रहो। वो अच्छा प्रोवाइडर है, अच्छा बेटा है, लेकिन इज़्ज़त मांगता है। और ये जो जासूसी और तोहमतें हैं ये मज़ीद रिश्ते को ख़राब करेंगी, मत करो। आयत करीमा पढ़ो और लाहौल पढ़ो, आयत करीमा और लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये जासूसी करनी ठीक है? सर मैं ना आपको एक, अभी आप पूछ रहे थे ना कि अम्मी में और बीवी में कोई फ़र्क है तो बिलाल भाई मुझे बड़ा दर्दनाक एक वाक़या याद, मैं खुलासे के तौर पे पेश कर देता हूँ। मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, बड़े मजहबी स्कॉलर हैं और बहुत, उनका नाम है पाकिस्तान में, वो पूरे पाकिस्तान में ना ये बयानात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो हम गए वहाँ ताज़ियत के लिए, तो वो बार बार माँ को याद करके ना उनकी आंखों में आंसू आते थे, हर बच्चे में आते हैं। ठीक है। तो मैंने पूछा जी कि आप, यही सवाल मैंने किया कि मुझे आप ये बताएं, आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, माँ में और बीवी में कोई फ़र्क आपने महसूस किया? माँ में और बीवी में कोई चीज़ है? एक तो हम वो कुरान की रूह से हदीस में वो बयान करते हैं। मैंने वैसे उन्हें मुआशरती तौर पर पूछा कोई सबक, तो वो कहने लगे कि रात जब मैं स्पीच करके वापस आया तो 1:45 का या 2:45 का रात का टाइम था, रात आखिरी पहर थी। तो कहते मैंने आके घर की बेल दी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जब तीसरी दफ़ा दी ना तो दरवाज़ा खोला, जब खोला तो वो माँ थी। माँ उन दिनों में सख्त बीमार थी, साहिब फिराश थी बेचारी। तो फ़ौरन मुझे सीने से लगाया, पुत्र आ गए हो? कहते बिस्मिल्लाह करा मेरा पुत्र, बिस्मिल्लाह। कहने लगी पुत्र दूध पीना ही, अगर ठंडा पीना ही तो फ्रिज पे आए, अगर गर्म पीना तो चूल्हे ते पे आए। तो कहना मैं कहा मां जी तुसी आराम करो। और जिस वक्त मैं कमरे च आया तो मेरी बीवी आराम ना सुती हुई सी। और कहना जी मैं ना थोड़ी देर तक ना अपना कमरे च बैठे तो मैं सोच रहा था कि कोई मोबाइल देख रहा सी या कोई, तो कहना इतनी देर तो ना एक आवाज़ आई, मैं यकदम उठ के बाहर दौड़ा तो देखा माँ गिरी हुई सी चूल्हे के, जड़ा यानी कि चूल्हा जो ना पंजाबी चूल्हा कहते हैं, वो अगे माँ गिरी हुई सी। मैंने फौरन माँ को उठाया, डंडे के साथ बेचारी तो गिरी हुई, तो मैंने उसको उठाया। मैं कहा अम्मा जी की कर दे पे हो, हुण आराम करो, हुण सौ जाओ, की कर दे पे हो? अम्मा ने कहा पुत्र कुछ नहीं, बस मैं वैसे। उन्हें कहा नहीं अम्मा जी हुण तुसी बिस्तर तो उठ के इत्थे क्यों आए हो? तो वो दाढ़े मार के रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी मेरी माँ ने पहले फ्रिज चेक की है कि पुत्र ने दुध पीता कि नहीं पीता। जो उन्हें देखा कि फ्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੋਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਬੇ ਫਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। ओए होए होए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ماں کا واقعہ سنایا حافظ صاحب نے وقفے سے پہلے، یقین کیجئے دل خراش تھا. جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی، اپنی والدہ کی خدمت کر سکیں اور ان کے اوپر جج نہ بنیں. اور جن کی والدین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلیٰ درجات کا انشاء اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ. جن کے ماں باپ ہیں یقین کیجئے کہ وہ ماں باپ جب نہیں ہوتے نا تب اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ہونا جو تھا وہ کتنا ضروری بھی تھا اور آپ کی زندگی کا کتنا بڑا وہ خلا جو تھا انہوں نے پر کیا ہوا تھا. چاہے وہ گھر میں کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، صرف ان کا ہونا جو ہے وہی بہت برکت ہوتا ہے، بہت ہی باعث رحمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو جو سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور صحت کاملہ کے ساتھ سلامت رکھے. محمد اشرف ہے میرے ساتھ. جی السلام علیکم اشرف. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی میں اشرف عرض کر رہا ہوں. مجھے نا ریکویسٹ کرنی تھی، میری 3 بیٹی ہیں. ایک انیکا اشرف ہے، دوسری کا نام ہے ارم اشرف اور ایک ہرالی. جی تو ان کے کوئی رشتوں کی پتنی کو معاملات نہیں ہو رہے، بڑی میں تو پریشان ہوں، تو آپ سے گزارش کرنی تھی. میں بہت دعا گو ہوں اشرف آپ کے لیے. بیٹیاں پڑھ لیں گی کچھ؟ بہت پڑھیں گی جی، پڑھی ہوئی ماشاءاللہ، سارے نے ایم ایس کیا ہوا ہے. اچھا نہیں تسبیح پڑھ لیں گی؟ جی جی بالکل، 5 وقت نمازی پرہیزگار بھی الحمدللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ. انہیں 2 تسبیحات آپ نے دینی ہے. جی 3 تسبیحات دینی ہے. جی جی ایک تو آپ نے ان کو دینی ہے آیت کریمہ پڑھنے کو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، یہ اب کے لیے اور شادی کے بعد کے لیے ان کے کام آئے گا. آیت کریمہ پڑھنا ہے. ایک پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور تیسری تسبیح پڑھنی ہے یا ولی یا والی. تینوں پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ آئے گا. اور بہت زیادہ جج نہیں کرنا، جو بھی پرپوزلز آئیں ان کو سیریسلی کنسیڈر کرنا ہے. دے ول کم انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ. ریحانہ السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ریحانہ رحیم ارکان سے بات کر رہی ہوں. آپ کو حج کی مبارک ہو. سلامت رہیے، بہت شکریہ. حکم فرمائیے. سر آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہم بھی اتنی خوبصورت زیارتیں کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سر میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. سر میں نے کال کی تھی، اپنے بارے میں پتا کرنا تھا. میں نے ماسٹر کیا باٹنی میں جی. اور جو ہے نا بہت ساری جگہ پہ میں نے اپلائی بھی کیا ہے، لیکن جو ہے نا کہیں بھی نہیں ہوتا اور میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہوں. مجھے میں کیا کروں؟ آپ کیا جاب کرنا چاہتی ہیں؟ سر میں نے ماسٹر کیا نا باٹنی میں. تو آپ جاب کیا کرنا چاہ رہی ہیں مجھے یہ بتائیے. میں نے پہلے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا تھا. اسکول میں کہ یونیورسٹی میں کہ کالج میں؟ اسکول میں کیا تھا اور پی پی ایس سی کے لیے بھی اپلائی کیا تھا. بیٹا آپ نے کالج یا یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے اور آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے. جی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، جاب ہو جائے گی رہنا انشاءاللہ تعالیٰ. سر وہ میں یہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ میں کوئی کورس مطلب کر لوں کسی گورنمنٹ ادارے سے. کس چیز کا کورس؟ کمپیوٹر کا یا کوئی آئی ٹی وغیرہ کا. کرنا ہو تو کر لو بیٹا، لیکن آپ نے جو ایم ایس کیا ہوا ہے باٹنی کا، اس میں آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کالج بلا لے گا. آپ سورہ اخلاص پڑھو. جی سر وہ میں نے اپنی آپ ہی کے بارے میں بھی بات کر. بولو. سر میری بہن ہے بڑی، اس کا نام رخسانہ ہے، وہ کافی بیمار رہتی ہے. میرڈ ہے؟ ان میریڈ ہے. کتنی عمر ہے ریحانہ کی؟ سر اس کی 30-32 سال عمر ہے. ہمیشہ بیمار رہتی ہیں. کیا بیماری ہے مثلا؟ سر وہ تھائرائڈ کی پیشنٹ ہے. دیکھو وہ 2-3 چیزوں کی پیشنٹ ہے، اور یہ جو آگے آنے والا وقت ہے نا، اس میں آپ نے بہن کو یہ مشورہ دینا ہے کہ اگر وہ اپنے سٹریس لیول کو کم نہیں کرے گی تو اس پہ 2 چیزیں اس کو فرق ڈالیں گی. ایک اس کا امیونٹی ویک ہو جائے گا بہت زیادہ، کیونکہ یہ بہت پریشان ہے بہن، اور دوسرا یہ اپنے نروز کو ڈیمیج کرے گی. اس سے آئندہ زندگی میں مسائل بہت بڑھ سکتے ہیں. یہ ضرورت سے زیادہ پریشان رہنے والی ہے. اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ، یہ 2 تسبیحات دینا پڑھنے کے لیے، اور اسے کہنا یہ ہر وقت پڑھے. اوکے انشاءاللہ. حضور ایک تسبیح جب کہتا ہوں میں پڑھنے کے لیے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس کو کھلا پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں. اس کے لیے کوئی پابندی تو نہیں ہونی چاہیے؟
دیکھیں وقت کی کو قید، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں بے حساب. تو میرا خیال اللہ کو یاد بھی بے حساب کرنا چاہیے. اور جو رزق ہے اس کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے، جو ہمارے ہر چیز رزق کہتے ہیں اللہ کی ہر نعمت کو. واہ، اللہ کی ہر نعمت کو رزق کہتے ہیں جناب، اللہ کی ہر نعمت کو. یہ نیا جملہ ہے جو کہ آج عسید بھائی نے کہا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور ہمیشہ آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.